پیارے بھائیوں اور بہنوں، پاشکا کا دوسرا اتوار مومنوں کو زندہ مسیح کی گواہی جو اس کے رسولوں اور پہلی کلیسیا نے دی، اسے سننے، زندہ مسیح پر ایمان لانے اور اسے قبول کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آج ہم پہلی تلاوت جو رسولوں کے اعمال سے لی گئی ہے اور پاک انجیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اور تمہیں سلامتی حاصل ہو، یہ آج کی عبادت کا خاص مضمون ہے۔ پہلی تلاوت میں چند چیزوں پر ہم غور و خوض کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی۔ شاگرد ایک دوسرے سے مسیح خداوند میں دلی محبت رکھتے تھے۔ اگرچہ وہ بہت سے تھے، ان کی عمروں میں فرق تھا، مزاج بھی الگ الگ تھے، ان کے حالات بھی جدا جدا تھے، مگر سب مسیح پر ایمان میں ایک تھے۔ وہ خداوند سے ملے ہوئے تھے، اس لیے محبت سے آپس میں ملے ہوئے تھے، اور یہ مسیح کے عین حکم کا پھل تھا کہ تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اور خداوند کی دعا بھی یہی تھی کہ وہ ایک ہوں۔ نمبر 2، ان میں سب چیزیں مشترک تھیں۔ وہ مال اور املاک پر زور نہ دیتے تھے، اس معاملہ میں وہ بہت بے غرض تھے۔ وہ اپنی دولت کو، وہ اپنے مال کو اپنا نہیں کہتے تھے۔ انہوں نے عملاً اپنا سب کچھ بیچ کر مسیح کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو پیش کرنے کے آرزومند رہتے تھے۔ وہ خود تنگی اٹھاتے تھے، لیکن ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ ان میں تیرا اور میرا والا معاملہ نہیں پنپتا تھا، لیکن دوسروں کی مدد کرتے تھے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان میں کوئی محتاج نہ تھا۔ انجیل نے سب چیزیں ان کے لیے مشترک کر دی تھیں، مگر اس لیے نہیں کہ غریب امیروں کو لوٹیں، بلکہ اس لیے کہ دولت مند غریبوں کی مدد کریں، کیونکہ یہ خداوند نے ٹھہرایا ہے۔ تو لکھا ہے کہ رسول بڑی قدرت سے خداوند کی قیامت کی گواہی دیتے تھے۔ رسولوں کا اصل کام یہی تھا کہ وہ خداوند کی قیامت کی گواہی دیتے تھے، اور یہ کام وہ بڑی شدت کے ساتھ، بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ، ولولہ سے اور کامیابی سے سر انجام دیتے تھے۔ لکھا ہے وہ بڑی جرأت سے خداوند یسوع کی قیامت کی گواہی دیتے تھے، یعنی بلا ناگا ہر روز روح، جرأت اور جذبہ سے اپنی گواہی کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ کم حوصلہ، سستی اور کاہلی سے نہیں، بلکہ مضبوط ارادہ سے، جاندار انداز سے اور ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کر یہ گواہی کا کام کر رہے تھے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ وہ معجزے بھی کرتے تھے تاکہ ان کی تعلیم اور منادی کی تصدیق ہو۔ ان کی وسیلہ سے خدا خود ان کی گواہی دیتا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ ان سب پر بڑا فضل تھا۔ ہمارے خداوند، ہمارے خدا کا جلال ان پر چمکتا تھا۔ اس میں ایک عظمت تھی، وہ بالکل غیر معمولی اور حشمت والا جلال تھا۔ خدا نے اپنا فضل کثرت سے ان پر انڈیلا تھا۔ ان کے ہر کام میں، ان کی ہر بات میں فضل کے پھل نمایاں تھے۔ لوگوں کی نظروں میں ان کی مقبولیت بھی اسی فضل کا پھل تھا۔ ہر شخص کو ان میں خاص حسن و جمال نظر آتا تھا۔ ہر بشر کو ان میں فضیلت نظر آتی تھی، اور اس لحاظ سے وہ ان کی عزت کرتے تھے۔ آج جب ہم پاک انجیل دیکھتے ہیں تو پاک انجیل کا اقتباس
یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب میں سے لیا گیا ہے، اور بیان کیے گئے واقعہ میں خداوند پہلی دفعہ شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ مسیح خداوند کے جی اٹھنے کا اٹل اور بے خطا ثبوت یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو زندہ ظاہر کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں اپنے جی اٹھنے کی خوشخبری پہلے بیچتی تھی، مگر ان کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے خود اپنے کہنے کے مطابق ان کے پاس آیا، تاکہ سنی سنائی بات کے نہیں بلکہ اس کے زندہ ہونے کے تمام شاگرد چشمدید گواہ ہوں۔ یہ واقعہ لکھا ہے اسی روز قیامت کے پہلے دن شام کے وقت پیش آیا، جب شاگرد ایک کمرے میں جمع تھے، اور لکھا ہے کہ اس کے دروازے بھی بند تھے۔ وہ جمع تھے کس کام کے لیے؟ دعا مانگنے کے لیے، ایک دوسرے کا ارادہ جاننے کے لیے، ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کو آگے پش کرنے کے لیے وہ ایک جگہ جمع تھے، اور اس گھر کے اس کمرے کے دروازے بند تھے، اور صاف لکھا ہے کہ وہ بند یہودیوں کے خوف سے تھے، تاکہ کوئی شخص اندر آ کر نہ دیکھ لے۔ یہ بڑی ایک نجی قسم کا اجلاس تھا، اعلانیہ ابھی جمع ہونے کی ان کے اندر جرأت نہ تھی، ابھی تک ان کے اندر یہودیوں کا خوف تھا، اور لکھا ہے کہ خداوند بیچ میں ان کے کھڑا ہو گیا، اور خوبصورت الفاظ مسیح خداوند نے کہے کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو، یعنی ہر طرح سے تمہاری بھلائی ہو، پوری سلامتی ہو، اور پورا اطمینان تمہارے ساتھ ہو۔ مسیح نے اپنا اطمینان انہیں دیا تاکہ یہ اطمینان ان کا ورثہ ہو، یعنی خدا کے ساتھ تمہاری صلح ہو، تمہارے دلوں اور ضمیروں میں اطمینان ہو، اور وہ ایک دوسرے سے صلح رکھیں۔ یہ ساری سلامتی تمہارے ساتھ ہو۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس مقام پر بھی سلامتی دینے والا وہی ہے جو بپھری ہوئی لہروں کے شور کو یہ کہہ کر تھما دیتا تھا کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ یوحنا کی انجیل کے 20ویں اور 21ویں باب میں خداوند کا ظہور کم سے کم 5 مرتبہ ہوا ہے۔ اول مریم مجدلی پر، 2 بار رسولوں پر، 1 بار تباریہ کی جھیل کے کنارے 5 رسولوں پر، اور خصوصاً مقدس پطرس پر، جسے اس نے خاص ذمہ داری سونپی تھی، اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو پھر میری چھوٹی بیڑوں کی گلہبانی کرو۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج بھی خداوند نے یہ کہہ کر انہیں مشن سونپ دیا ہے، پورے اختیار کے ساتھ، پوری قدرت کے ساتھ، پوری اتھارٹی کے ساتھ، کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ خداوند نے ان پر پھونکا، یعنی انہیں وہ قدرت بخشے، انہیں وہ اختیار سونپ دیا کہ تم روح القدس لو۔ کیوں؟ تاکہ تم پاک روح کی ہدایت میں چلو، اس کی رہنمائی میں چلو، اور جو کچھ پاک روح تمہیں سکھائے گا تم وہی کرنا۔ کیا؟ کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے گناہ قائم رکھے گئے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ عمل آج بھی اطراف کے سیکرمنٹ میں جاری و ساری ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی یہ خداوند کی سلامتی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، ہماری خداوند سے صلح ہو جاتی ہے، خداوند ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور
یہی وہ سلامتی کا مشن ہے جو خداوند نے اپنے رسولوں کو دیا، اور یہ رہتی دنیا تک ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہمارے کاموں سے، ہماری باتوں سے ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔